اور سرور صاحب آپ آزاد ہیں، آپ کی ماں نے آپ کو آزاد جنا تھا، لہٰذا آپ کی زبان بھی آزاد ہے۔ ہم کوئی آپ کی زبان پہ دروگا تو نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیں یہ مت کہیں۔ ہاں لیکن اتنا حق ہمارا ضرور ہے کہ ہم آپ سے جو بھی بات پوچھیں قرآن سے پوچھیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے میرے دعوے کی بنیاد قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب جب بھی آئے گا، جیسا بھی آئے گا، ایسے بھی آئے گا، ویسے بھی آئے گا، ہم آپ کی اسپیچ سننے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آپ قرآن سے دلیل دیں، قرآن سے دلیل دیں، قرآن سے دلیل دیں۔ جی اکرام الہی صاحب، جناب علی، گزارش یہ ہے کہ آیت پیش کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدلے جو انعام ملتے ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس میں نبیین کا انعام بھی ہے۔ بہرحال اس بات کو اگر پتہ نہیں آپ جھگڑے میں نہ ڈالیں تو بہتری ہے۔ تو ابھی جو مرزا صاحب کی وہ نبوت کا حال ہے، جی آپ بار بار وہ پتہ نہیں ذیلی بروزی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں نے تو جواب دے دیا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، اس کو نہ بھولیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ نہیں رہ گیا، ہاں مبشرات باقی ہیں، جی صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ تو حضرت مرزا صاحب کی وہی جو بھی ہے ساری مبشرات اور منظرات ہے، غیب کی پیشن گوئیاں ہیں، کچھ اطلاعیں دی گئی ہیں، کوئی شرعی حکم اس میں نہیں ہے، بالکل وہ سب مبشرات پر مشتمل ہیں جناب۔ تو آپ ان کو بھی مطلب ہے روک نہ کریں مبشرات کی۔ اولیاء اللہ گزرے ہیں اس امت میں بے شمار، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے مجدد، ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، ان سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اور وہ حالات کتابوں میں موجود ہیں، کتابیں بازار میں موجود ہیں جی۔ آپ انکار کریں گے؟ میرا خیال ہے نہیں انکار کریں گے جناب۔ نہیں میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہا ہوں جی، اس میں کوئی منن ذلی نبیین، منن بروزی نبیین کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات، آپ نے اس آیت کا بھی نہیں بتایا جو آل عمران کی 164 آیت لگائی تھی میں نے، اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ اللہ نے بھیج دیا یا بھیجے گا، یہ 1840 کے بعد بھیجا یا اس سے پہلے بھیجا، وہ بھی نہیں آپ نے بتایا۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں غلام سرور صاحب؟ آپ تو بڑے سمجھدار مربی ہیں۔ جی اکرام الہی صاحب، اللہ آپ پر کرم کرے، جزاک اللہ، آپ نے بلایا ہے، جو کچھ نکلے گا قرآن مجید سے ہی نکلے گا، اب اور نئی کتاب نہیں آنی، کوئی نیا شریعت کا حکم بھی نہیں آنا، یہ جو کچھ ہے قرآن مجید سے نکلے گا، اور حضرت مرزا صاحب نے قرآن مجید کی ہی تعلیم دی ہے۔ جی میں آپ کو اور بھی ایک شاید آڈیو مجھے کرنی پڑ جائے جناب، بالکل جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ 100% قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے جو اللہ اور اس نبی کی اطاعت کرے گا وہ انعام پائے گا جی، اور اطاعت کرنے کے بعد بھی اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہ تو پھر فضول کا وعدہ ہو گیا نا جی۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ اچھا 100 ثبوت ہیں ان کے آنے کے بارے میں نے ایک ویڈیو سی لگائی تھی، آپ نے منع کر دیا، ورنہ میں چکا چوند کر دیتا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، گزارش یہ ہے کہ 100 ثبوت موجود ہیں۔ رسول کی بات کریں فی الحال، نبی کو چھوڑیں، انشاءاللہ راستے پر آپ صحیح راستے پہ پڑ جائیں گے۔ پہلے رسول کو چھوڑیں، وہ آیت نمبر 4135 سورت الاعراف کی پڑھیں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم
यकुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तका व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम की औलाद, जब कभी तुम्हारी तरफ जी रसूल आ जाएं, पैगाम्बर आ जाएं तुम्ही में से, इम्मा यतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, अरबी के लफ्ज़ देखें। इस वक्त बिल्कुल हमारे अहमदी मुबल्लिग हर मैदान में, हर मुल्क में मौजूद हैं जनाब। इम्मा यतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती, ए बनी आदम वो रसूल तुम्हें मेरी आयात अहकाम सुना रहे हों, तो जिसने तकवा इख्तियार किया और अपनी इस्लाह कर ली, उसे न कोई डर होगा ना पछतावा। पढ़े ना आयत प्लीज़। गुलाम सरवर साहब, ये कोई लेक्चर का कोई पोर्टल नहीं है, ना ही आप कोई प्रोफेसर हैं, ना मैं आपका स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं। पर्सनल में भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनसे जो है, जब मिर्ज़ा साहब का दावा ख़ास है उसकी दलील लें। ना तो आपने उसका आले इमरान का जवाब दिया। मैंने आपसे पूछा था कि आपने जैसे कहा है कि अल्लाह ताला ने भेजा, ये तो एक सिगा माजी की बात होगी ना जी। अब जो एक मुस्तकबिल की बात है, क्या इससे वो मुराद है कि अल्लाह ताला भेजेगा? तो क्या ये उसकी बात हो रही है जो 1840 के बाद भेजा, या पहले की बात हो रही है? ये बात कब की हो रही है, ये नहीं आपने बताया। दूसरी बात, ये मजहरी ज़िल्ली बुरूज़ी इनकासी नबूवत, इसकी कोई दलील आपने अब तक नहीं दी। तीसरी बात आपको ये भी बतानी है कि ये ज़िल्ली बुरूज़ी और ये जैसी भी नबूवत थी मिर्ज़ा साहब की, तो क्या ये अब भी जारी है या नहीं है, ताकि हमारे ग्रुप मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात को समझ लें।